نمازی نماز انفرادی طور پہ ادا کرے یا اجتماعی طور پہ ادا کرے، نماز پڑھنے کے بعد ہر نمازی یہی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ۔ اس کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ توجہ کرنی ہے آپ نے تھوڑی سی۔ ترجمہ کیا بنتا ہے؟ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی حسنہ عطا فرما۔ دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرمانا۔ یہ حسنہ کیا ہے جس کے لیے بندہ ہر نماز کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے یا اللہ مجھے حسنہ عطا فرما دے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ تو آؤ مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ یہ بتلاؤ کہ یہ حسنہ سے کیا مراد ہے؟ علامہ زمخشری اس بات کو نقل کر گئے۔ آپ فرماتے ہیں ابن عباس کا یہ قول ہے، آپ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، میرے کریم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک چارپائی پہ ایک سرانے کے اوپر سر رکھ کے جن کو سونے کا شرف حاصل ہوا ہے اس کو عبداللہ ابن عباس کہا جاتا ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس وہ ہیں فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ سویا کرتا، ایک سرانے کے اوپر حضور کا سر اور میرا سر ہوتا تھا۔ سرکار نے جب تہجد کے لیے صبح بیدار ہونا تو میری اللہ نے قسمت اتنی بلند فرمائی تھی مجھے بھی ساتھ میں جاگا، یعنی میں نے بھی اٹھ کے سرکار کے پیچھے وضو کر کے کھڑے ہو جانا۔ ایک دن ایسا آیا سرکار نماز شروع فرما لی، آپ نے نماز تہجد، میں نے وضو کیا، میں بھی سرکار کے پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضور نے جب دیکھا کہ میرا عبداللہ میرے پیچھے کھڑا ہے، سرکار نے دوران نماز ایسے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، حضور نے ایسے اپنے ہاتھ کو پیچھے کیا، حضرت عبداللہ چونکہ آپ کے پیچھے تھے نا تو سرکار نے ان کے کان کو پکڑا، کان سے ان کو پکڑ کے اپنے پاس لے آئے، کھینچ کے اپنے ساتھ کھڑا کیا، ساتھ میں جب کھڑا کیا تو چھوڑا، ہاتھ ایسے باندھے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب سرکار نے کان کو پکڑ کے کھینچا تو میں آگے آ گیا، جب حضور نے چھوڑا تو میں پیچھے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام آپ نے دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی معمول کے طور پہ سرکار نے پھر کان کو پکڑا، اپنے ساتھ کھڑا کیا، جب کان چھوڑا میں پھر پیچھے چلا گیا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد حضور نے فرمایا عبداللہ آج تو نے میری نماز کے ساتھ کیا کیا؟ عرض کی حضور میں نے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں تجھے اپنے ساتھ کھڑا کرتا تھا تو پھر پیچھے چلا جاتا تھا۔ سرکار اس کی وجہ یہ ہے جب آپ بلاتے تھے تو میں آ جاتا تھا، جب چھوڑتے تھے میں پیچھے چلا جاتا تھا تاکہ دنیا والوں کو میں بتلا سکوں کہ میں حضور کے چچے کا بیٹا ہو کے بھی میں یہ درس دینا چاہتا ہوں، میں نبی کو اپنی مثل نہیں سمجھتا، نبی کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا، میں نبی کو اللہ کا محبوب سمجھتا ہوں، میں اپنے جیسا نہیں سمجھتا۔ میری شان یہ نہیں کہ میں وہاں کھڑا ہو سکوں جہاں کملی والے میرے قدم اس صف پہ آئیں جس صف پہ حضور کے قدم ہیں، میں اپنے قدموں کو بھی حضور کے قدموں کے ساتھ ملانا گوارا نہیں کرتا۔ آپ پیچھے چلے گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو اپنا بھائی نہیں سمجھتا، میں اللہ کا محبوب سمجھتا ہوں، میں اپنے جیسا نہیں سمجھتا، میں سب سے اعلیٰ سمجھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جب یہ کمال کا جملہ سنا، حضور علیہ السلام نے تہجد کی نماز ابھی ادا کی ہے، توجہ کرنا اب جملے پہ، سرکار نے تہجد کے وقت جس کو کہتے ہیں قبولیت کا وقت ہے، قبولیت کے وقت میں حضور نے تہجد ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہاتھ اٹھائے، یہ دونوں ہاتھ حضور نے اٹھائے، ان دونوں ہاتھوں میں سے ایک انگلی کا اشارہ اگر سورج کو ہو جائے تو سورج ڈوبا ہوا واپس پلٹ آتا ہے، ایک انگلی کا اشارہ اگر چاند کو ہو جائے تو چاند دو ٹکڑے ہو کے نبی کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ ان دونوں ہاتھوں میں سے ایک انگلی کا اشارہ اگر درخت کو ہو جائے تو درخت چل کے حضور کی نعتیں پڑھتا ہوا کملی والے کے پاس آ جائے، اور جس کی ایک انگلی کا کمال یہ ہے اس کی 10 انگلیوں کا کیا کمال ہوگا؟ اس کی 10 انگلیوں کا پھر کیا کمال ہوگا؟ عبداللہ تیری قسمت پہ ناز، تیری قسمت کو کروڑا سلام، تو
نے وہ مرتبہ پایا کہ نبی علیہ السلام نے تیرے لیے ایک انگلی نہیں اٹھائی، دو انگلیاں نہیں اٹھائی، سرکار نے اپنے دونوں ید اللہ کے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا، اور یہ ہاتھ وہ ہیں جس کی شان یہ ہے اگر صحابی آ کے حضور کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ ایسے رکھ کے بیعت کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے پیارے محبوب انہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت تو نہیں کی، انہوں نے تو اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، انہوں نے آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی۔ اگر ان ہاتھوں کے ساتھ سرکار کنکر اٹھائیں، میدان بدر ہو سرکار کنکر اٹھائیں، ایسے حضور پھینک دیں، اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب جن ہاتھوں کے ساتھ آپ نے کنکر اٹھا کے مارا ہے نا وہ آپ نے تو نہیں مارا، وہ آپ نے تو نہیں مارا، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، ان کے ساتھ تو اللہ نے مارا ہے، اللہ نے مارا ہے۔ جن ہاتھوں کو اللہ اپنا ہاتھ کہے وہ عبداللہ تیرا مقدر پہ قربان جائیں۔ حضور نے حضرت عبداللہ کے لیے تہجد کے وقت قبولیت کے وقت دونوں ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کیا۔ میرے نبی کی دعا کرنے کا عالم یہ تھا، حدیث پاک میں آتا ہے جب حضور کسی اہم معاملے کے لیے دعا کرتے حضور اتنا ہاتھوں کو بلند کرتے، اتنا بلند کرتے حضور کی ان بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی۔ آج میرے نبی نے ہاتھوں کو ایسے بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرا عبداللہ میرا ادب کر رہا ہے، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین، اللہم فقہہ فی الدین۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا میرے عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما۔ معلوم یہ ہوا جس کے لیے فقاہت دین کے لیے مصطفیٰ نے دعائیں کی ہو، قرآن کی سمجھ اسے کتنی آئی ہوگی، قرآن کو وہ کیسے سمجھتا ہوگا، پھر حدیث کو وہ کیسے سمجھتا ہوگا، سیرت مصطفیٰ کو کیسے دیکھتا ہوگا، سب سے زیادہ اہم دیکھتا ہوگا۔ اگر میری نگاہ سے پوچھو تو میں یہ کہتا ہوں جس نے حضور کے سامنے زانوئے تلمس کا طے کر کے قرآن کو سیکھا، حدیث کو سیکھا، اس سے بڑا کائنات میں عالم کوئی نہیں، اس سے بڑا کائنات میں عالم کوئی نہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں، پوچھا گیا عبداللہ ابن عباس ذرا یہ تو فرماؤ یہ حسانہ کیا ہے جس کو فجر کی نماز پڑھ کے نمازی مانگتا ہے، ظہر کی نماز پڑھے پھر بھی مانگتا ہے، عصر کی پڑھے پھر بھی مانگتا ہے، مغرب اور عشاء کی پڑھے پھر بھی مانگتا ہے، یہ حسانہ ہے کیا؟ عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ذرا سماعت فرمانا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اس حسانہ سے مراد یہ ہے کہ محبت اہل بیت، جس کا مفہوم یہ نکلتا ہے بندہ ہر نماز کے بعد یہ کہتا ہے اللہ مجھے علی کی محبت بھی عطا فرما دے، فاطمہ کی محبت بھی عطا فرما دے، مل کے ذرا کہہ دیں سبحان اللہ۔